الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الشفاعة الثانية فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلوها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. کل کے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عبارت کی روشنی میں کہ وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شفاعات، ان تینوں شفاعتوں میں سے پہلی شفاعت شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کا ذکر ہوا. آج کے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی تشریح اختصاراً کی جائے گی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رہی دوسری شفاعت تو یہ ہے وہ شفاعت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے لیے جنت میں داخلے کی باب شفاعت کریں گے. متن کی عبارت میں یہ ہے، عبارت قابل توجہ ہے کہ پہلی اور یہ دوسری شفاعت دونوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص و مختص ہیں کہ ان دونوں شفاعتوں کے اہل باذن اللہ و بفضلہ و رحمتہ آپ ہی ہیں. اس میں ان دونوں شفاعتوں میں کوئی آپ کا شریک نہیں، یا یہ دونوں شفاعتیں کسی اور کو میسر نہ ہوں گی. آگے کی عبارت ہے کہ اور رہی تیسری شفاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق کریں گے کہ جو نار کے مستحق ہو چکے ہوں گے. شفاعت یہ کریں گے کہ وہ نار میں نہ داخل ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ تیسری شفاعت ان کے بارے میں ہوگی کہ جو نار میں جا چکے ہوں گے، داخل ہو چکے ہوں گے. شفاعت یہ ہوگی کہ اس نار سے وہ نکال دیے جائیں، اور یہ شفاعت
آپ کو حاصل ہوگی، بقیہ تمام نبیوں کو حاصل ہوگی، صدیقین اور دیگر کو بھی یہ شفاعت حاصل ہوگی۔ عبارت کی اس ترجمانی کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت ہوگی، اس کا واضح معنی و مطلب یہ ہے، جیسا کہ یہ ذکر کیا جا چکا ہے پچھلے دروس میں، کہ صراط پر پار کرنے کے بعد لوگ ایک قنطرہ پر روک لیے جائیں گے، وہاں باہمی قصاص جاری ہوگا، ان کا تہذیب و تنقیہ ہوگا، اور اس تہذیب و تنقیہ کے بعد وہ جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے۔ لیکن جب جنت کے پاس وہ آئیں گے تو جنت کو بند پائیں گے۔ یہ بھی مواقف قیامت میں سے ایک موقف ہے کہ جنت کے قریب اہل جنت ہوں گے، اور اس وقت کسی میں یہ مجال نہیں، کسی میں یارہ نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم اس بات کے لیے شفاعت کریں گے باذن اللہ کہ جنت میں دخول کی اہل جنت کو اجازت دی جائے۔ اس کی دلیل سورہ زمر کی اس آیت میں بھی ملتی ہے، اور واضح اشارہ ہے کہ جس آیت میں یوں کہا گیا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آیت میں استدلال اس بات پر یوں ہے کہ جب متقین بفضل اللہ و رحمتہ جنت کے مستحقین جنت کے پاس آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ وہ جنت کے دروازے کو مغلق پائیں گے، اور اس کے بعد گویا وقفہ ہوگا کہ پھر تب جا کے دروازہ کھولا جائے گا، تب ندا آئے گی کہ فادخلوہا خالدین، کہ اس کے اندر داخل ہو۔ اور یہی وہ موقف ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تب اللہ تعالی اجازت دے گا، اس کی فضل و رحمت ہوگی کہ آپ کے دروازہ کھلوانے پر خازن الجنہ دروازہ کھولے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے باب جنت کھٹکھٹانے والے اور دروازہ کھلوانے والے ہوں گے، اور آپ ہی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، اس کے بعد انبیاء و رسول داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد بقیہ امت کے اہل جنت مومنین داخل ہوں گے۔ اس کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک شفاعت ثانیہ کی بات ہے تو آیت کریمہ میں بھی اس کا اشارہ، اور
حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے، کتاب الایمان کے اندر الفاظ روایت کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ تعالی لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا. سارے مراحل قیامت کے دن پیش آئیں گے، جس کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ذکر کئی دروس سے ہو رہا ہے. چنانچہ جب صراط سے مرور کر لیں گے اہل ایمان، قنطرہ پر روکے بھی جائیں گے، تہذیب و ترقیہ کے بعد وہ جب جنت سے قریب ہوں گے، اسی موقف کا بیان اس حدیث میں ہے کہ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کھڑے ہوں گے، حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، یہاں تک کہ جنت ان کے قریب ہوگی، قریب نظر آئے گی، وہ جنت کے پاس ہو جائیں گے. جنت میں یوں ہی نہیں داخل ہو جائیں گے، بلکہ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس قدر طویل وقوف اس موقف میں ہوگا کہ لوگ آدم کے پاس آئیں گے. فیاتون آدم، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے یا ابانا، اے ہمارے باپ، استفتح لنا الجنہ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے. اور اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ آدم کے بعد نوح، نوح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس لوگ اہل ایمان مستحقین جنت آئیں گے اور ان سے دخول جنت کے لیے شفاعت کرنے کو کہیں گے اور باب جنت کھلوانے کے لیے کہیں گے. ہر ایک اس سے تراجع اختیار کرے گا. روایت میں اخیر میں آتا ہے کہ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، یہ اولوالعزم پیغمبر دخول جنت کے لیے اور باب جنت کھلوانے کے لیے شفاعت سے باز رہیں گے، تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ شفاعت کریں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی اور آپ جنت کے دروازے کو کھلوانے کے لیے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. خازن الجنہ بولے گا آپ کون؟ آپ کہیں گے میں محمد ہوں. تو خازن الجنہ کہیں گے کہ بک امرت، آپ ہی سے متعلق، آپ ہی کے بارے میں تو مجھے حکم کیا گیا ہے، میں باب جنت آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھول سکتا. چنانچہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور
پھر اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے بئی طور کی خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے دلائل کی روشنی میں. اس کے بعد انبیاء و رسول داخل ہوں گے. اس کے بعد نبی خاتم کی امت وسط امت خیر الامم امت محمدیہ داخل ہوگی. اور اس کے بعد دیگر انبیاء کی امتیں داخل ہوں گی. تو یہ ہے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوگی بروز قیامت. اور شفاعت کبریٰ اور یہ شفاعت دخول جنت، یہ دونوں ہی شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جیسا کہ مؤلف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کہا کہ وہ ہاتان شفاعتان خاصتان لہ، یہ دونوں شفاعتیں آپ کے لیے خاص ہیں. یہاں پر بطور فائدہ یہ بات ذکر کر دی جائے، ویسے انشاءاللہ اخیر میں مزید تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا جائے گا شفاعت کی ساری قسموں کو ایک ساتھ، کہ خاص شفاعتوں میں سے ایک اور شفاعت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہ ہے آپ کی شفاعت آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق ان کے لیے تخفیف عذاب کے سلسلے میں، کہ آپ اللہ رب العزت سے شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، کہ ابو طالب احون اہل النار عذابا ہوں گے جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ میری شفاعت کا یہ اثر ہوگا کہ میرے چچا ابو طالب تمام اہل نار میں سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے. الفاظ ایک روایت کی یہ بھی ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ بھی ہے کہ میرے چچا ابو طالب یکون فی ضحضاہ من النار، جہنم کے بالکل اوپری سطح کے اندر ہوں گے، ورنہ اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کی انتہائی نچلے طبقے میں ہوتے. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ایک اور شفاعت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مختص ہوگی، اور وہ ہے آپ کے ابو طالب کے بارے میں تخفیف عذاب کی شفاعت. ورنہ کسی بھی نبی و رسول کو اور دیگر کو کسی اور کے بارے میں، کسی مشرک کے بارے میں کسی بھی نوع کی شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کا حق حاصل ہوگا. ایک فائدے کی بات یہ بھی ذکر کر دی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد 10 تھی. 4 نے اسلام کا زمانہ پایا، 2 نے کفر کو اختیار کیا اور کافر بن کے مرے، اسلام نہ لائے، اور 2 نے اسلام قبول کیا. جو کافر ہی رہے، کفر کی حالت میں جن کی موت واقع ہوئی، ان میں سے ایک ابو لہب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن اور آپ کے ساتھ سب سے بدترین سلوک کرنے والوں میں کا ایک تھا. سورہ مسد کی آیات آپ جانتے ہیں، اور اس سے ابو لہب کا معاد
بھی واضح ہے۔ دوسرے چچا ابو طالب تھے کہ جنہوں نے بالآخر اسلام نہیں قبول کیا اور آپ کی شدید خواہش کوشش کے باوجود نے ان کا آخری کلمہ یہی تھا کہ ہوا علی دین عبد المطلب یا ہوا علی ملت عبد المطلب۔ جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور شرک پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے سب سے زیادہ احسان کیا، ہمیشہ آپ کا دفاع کیا، اور آپ کی وجہ سے آپ کو برملا ستانے میں کفار و مشرکین خوف کھایا کرتے تھے۔ کان یحوطہ، ابو طالب آپ کی حفاظت، سیانت، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ قصہ تاریخ و سیرت میں معروف ہے، اور اسی احسان کا یہ بدلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق شفاعت کریں گے کہ ان کو عذاب نار سب سے ہلکا دیا جائے۔ اور رہے دو چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ہیں حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لائے وحسن اسلامہ۔ آج کے درس میں تیسری شفاعت کا بھی میں بیان مختصراً کر دینا چاہتا ہوں۔ تیسری شفاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں جو نار میں، جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اور یہ حقیقت میں اس کی دو صورتیں اور دو کے متعلق یہ شفاعت ہوگی۔ ایک تو ایسے عصاۃ موحدین اور ایسے اہل ایمان میں کے کبائر کے مرتکبین کی جو نار کے مستحق ہو چکے ہوں گے، تو آپ ان کے متعلق یہ شفاعت کریں گے کہ وہ جہنم میں اور جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جائیں۔ اور دوسرا فیا وہ ہوگا اہل ایمان عصاۃ و مرتکبین کبیرہ کا کہ جو جہنم کے اندر داخل کیے جا چکے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ شفاعت یہ کریں گے کہ وہ نار سے نکال لیے جائیں اور اس سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہ شفاعت آپ کو حاصل ہوگی، بقیہ تمام انبیاء کو حاصل ہوگی، صدیقین کو حاصل ہوگی، وغیرہم اور ان کے علاوہ کو بھی حاصل ہوگی۔ یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، دیگر انبیاء اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، حتیٰ کہ امت محمدیہ میں کے صدیقین، صالحین، شہداء اور دیگر مومنین اور ملائکہ، یہ سب بھی شفاعت کریں گے اپنے اپنے خیش و اقارب کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں، اور سب کی شفاعتوں کا خلاصہ یہی ہوگا کہ جو مستحقین نار ہیں ان کو نار میں یا رب تو نہ داخل کر، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی شفاعتوں کو جو انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صدیقین و شہداء و صالحین و مومنین وغیرہ کی جانب سے حاصل ہوگی بإذن اللہ و رضاہ، تو ان کو جنت میں اللہ داخل کر دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اسی طرح سے یہ شفاعتیں ان سب کی ان کے متعلق بھی ہوں گی جو نار میں جا چکے ہوں گے کہ یا رب تو ان کو نار سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے، اور یہ شفاعت بھی اللہ تعالی قبول
کرے گا۔ اس طرح سے یہ تیسری شفاعت گویا عام ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل اور دیگر کو بھی حاصل ہوگی۔ اس شفاعت کے متعلق فائدے کی ایک بات اور سب سے اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص شفاعت اولیٰ، جس کو ہم شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری شفاعت دخول جنت کی بابت شفاعت، اس کا اقرار تمام اہل اسلام فرقے کرتے ہیں۔ البتہ اس تیسری شفاعت کا جو اہل کبائر کے لیے ہوگی اور جس کے دونوں درجات ہوں گے، جس کا بھی ذکر ہوا، اس شفاعت کا انکار اسلام کی طرف منتسب فرقوں میں سے معتزلہ اور خوارج انکار کرتے ہیں، اس شفاعت کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ معتزلہ اور خوارج دونوں ہی مرتکب کبیرہ جو بغیر توبہ کے مر جائے، ان کے متعلق یہ بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دونوں یہ بات مانتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس فرق کے ساتھ کہ معتزلہ دائرہ کفر میں داخل نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے منزلہ بین المنزلتین قرار دیتے ہیں، جبکہ خوارج دائرہ کفر میں داخل مانتے ہیں۔ البتہ آخرت کے متعلق ان کا حکم کیا ہوگا؟ معتزلہ اور خوارج دونوں اس بات پر متفق ہے کہ فاعل کبیرہ، صاحب کبیرہ، یہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، نہ اس کے متعلق شفاعت قبول کی جائے گی۔ اپنے اسی موقف کی بنیاد پر اس تیسری شفاعت کا معتزلہ اور خوارج دونوں انکار کرتے ہیں، اور اپنے اسی موقف کی وجہ سے تمام احادیث شفاعت کا جو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں، ثابت ہیں، مرفوع ہیں، اور بکثرت اس طرح کی حدیثیں ہیں اور اس طرح سے تواتر کے ساتھ مروی روایات ہیں، اس کے باوجود وہ ان تمام احادیث شفاعت کی تکذیب، اس کا انکار، اس کی نفی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رہے کہ دلائل جو سنت صحیحہ سے ثابت ہیں اور یہ احادیث جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں، ان کی روشنی میں معتزلہ اور خوارج کا یہ قول اور یہ شفاعت ثالثہ کا انکار، شفاعت اہل الکبائر فی من استحق النار الا يدخلونها وفی من دخلها ان یخرجوا منها، دونوں ہی کا انکار یہ باطل ہے، مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو جنت میں داخل فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ہم گنہگاروں کو یہ شرف عطا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں ہمیں